بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی عظمتیں اس معبود برحق ذات واحد خالق کائنات سب کے مالک اور سب کے رازق کے لیے ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ نہ تو اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک و ساجھی ہے اور نہ اس کی کسی صفت میں۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس محسن انسانیت پر جس کو اللہ رب العالمین نے، جو سارے جہاں کا پالنہار، سب کی پرورش کرنے والا، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کی چیزیں فراہم اور مہیا کرنے والے نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رسول رحمت نے اپنی ساری زندگی نبی بنائے جانے کے بعد اس فکر میں گزاری اور اس کوشش میں گزاری کہ ساری انسانیت کل قیامت کے دن جہنم کی آگ اور عذاب سے بچ جائے۔ اس رسول رحمت نے رات رات بھر جاگ کر ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعائیں کی۔ اس رسول رحمت نے رات بھر جاگ جاگ کر اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کی اور جنت کی بھیک مانگتے رہے۔ اس رسول رحمت کا ہم مسلمانوں پر خاص طور سے اور ساری انسانیت پر عام طور سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد اس رسول پر ہم ایمان لائیں، پھر ایمان لانے کے بعد آپ کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی پوری زندگی اور زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا، ہر صورت میں ہم آپ کی اتباع و پیروی اور آپ کا فالو کریں۔ آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر صورت میں آپ کا ادب و احترام بچا لائیں، آپ کا دفاع کریں، آپ سے محبت کریں اور اپنی تمام چیزوں پر آپ کی محبت کو ہم ترجیح دیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ نبی ہم مسلمانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم اپنی ذات پر جتنا حق رکھتے ہیں اس سے زیادہ نبی ہم پر اور ہماری ذات پر حق رکھتے ہیں۔ اس نبی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ اس نبی محترم کا ایک حق ہم پر یہ بھی ہے کہ ہر صورت میں ہم آپ کا ادب اور آپ کا احترام بچا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خاص طور سے خطاب کر کے فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایمان والو نبی کے سامنے اونچی آواز میں، نبی کی موجودگی میں تم آپس میں بھی اونچی آواز میں بات مت کرو، اور اگر نبی سے تم گفتگو کر رہے ہو اور بات کر رہے ہو تو چلا چلا کر بلند آواز سے بات نہ کرو، جو ایک ادنا درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہوگی۔ اگر تم نے اس ادنا درجے کی گستاخی اور بے ادبی نبی کی شان میں کر دی تو تم بھلے مومن ہو، مسلم ہو اور بڑے نیکوکار ہو، لیکن تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو سکتی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس ادنا درجے کی گستاخی کی وجہ سے جو نبی کی شان میں ہوئی ہے تمہاری طرف سے، ادنا درجے کی بے ادبی کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال اور تمہاری تمام نیکیوں کو برباد کر دے اور تمہیں پتہ اور خبر بھی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم مسلمانوں پر ہیں، ان حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے کا بھرپور جواب دیا جائے۔ اور اسلام میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، اور جیسا موقع ملا مسلمانوں نے ویسا جواب دیا ہے ہر دور میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ذات اور آپ کی رسالت سے محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو متحد کیا ہے اور مسلمانوں کے صف میں ایکتا اور اتحاد پیدا کیا ہے۔ آج مادر وطن ملک ہندوستان کی حکمراں جماعت کی ایک لیڈی لیڈر اور خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی، اس گستاخی کا جواب دینے کے لیے عرب و عجم، مشرق و مغرب اور اتر سے لے کر دکن تک کے سارے مسلمان یکجٹ نظر آ رہے ہیں۔ اس میں اس بات کا پیغام ملتا ہے ہم مسلمانوں کو، خاص طور سے اس دور میں جبکہ مسلمان مسلکوں میں، مکتب فکر میں اور الگ الگ خانوں میں دینی اعتبار سے بٹ چکے ہیں، کہ اے مسلمانوں، تمہارے صفوں میں اگر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، تمہارے دلوں کو اگر جوڑ سکتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ اس محبت نے ہر دور میں مسلمانوں کو متحد کیا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ مسلمان متحد ہو سکیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس گستاخ اور بے ادب خاتون کا جواب دینے کے لیے متحد اور یکجٹ نظر آ رہے ہیں، اور اس اتحاد کا اچھا نتیجہ بھی نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی وہ کلمہ ہے جس کلمے نے مسلمانوں کو متحد کیا تھا، اور اسی کلمے کی بنیاد پر مسلمان متحد ہو سکتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ اتحاد کا نہیں ہے۔
نبیوں کی شان میں گستاخی یہ گستاخوں کا بڑا پرانا روگ اور بڑی پرانی بیماری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے گستاخوں کو اور ایسے بے ادبوں کو جنہوں نے نبیوں کی شان میں کسی قسم کی گستاخی یا بے ادبی کی، اللہ رب العالمین نے بدلہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو بھی ایسے طاقتور اور گستاخوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اس کی خوب مثالیں ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا استہزاء کرنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ اس دھرتی پر جب آپ نے اپنی دعوت کا اعلان کیا کھلم کھلا، فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین وانذر عشیرتک الاقربین، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا کھلم کھلا اعلان کیجئے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجئے اور ڈرائیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے دعوت توحید کا اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی سچی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرو، اللہ ہی سے لو لگاؤ، اللہ ہی کو پکارو ہر حال میں، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی مردے کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے، اور عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ فلا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، حالات بڑے سخت ہیں، دنیا کی تمام طاقتیں، ان کے بیچ جو مذہبی اختلافات ہیں، ان کے بیچ جو دھرم کی دوریاں ہیں، ان تمام اختلافات اور دوریوں کو مٹا کر کے اے مسلمانوں وہ تمہارے خلاف یکجٹ ہیں۔ ان کے بیچ بڑے اختلافات ہیں دھرم اور مذہب کے، لیکن یہودیت اور عیسائیت میں اتحاد نہیں ہو سکتا، مجوسیت اور بدھسٹوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا، یہود و نصارہ اور ہندوازم میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اتنے ان کے بیچ مذہبی اختلافات ہیں، لیکن اے مسلمانوں وہ تمہارے خلاف یکجٹ ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے، ایک ہی دھرم ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار، اتنے سنگین حالات ہیں۔ لیکن اگر جب تم سچی توحید کے قائل ہو جاؤ گے، سچی توحید لا الہ الا اللہ تم سے کیا چاہتا ہے اس کو سمجھنے لگو گے، تفلحو تو کامیاب رہو گے، تمہیں بودے اور کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہمتی اور کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم العالون، بلندی تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن ہو کر کے تو دکھاؤ۔ وہ مومن، وہ ایمان کی طاقت جو تم دکھاتے ہو اس دشمن کے مقابلے میں جو دشمن رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، متحد ہو جاتے ہو۔ یہی اتحاد تمہیں ہر چیز میں دکھانے کی ضرورت ہے۔ مذہبی اختلافات اور مسلکی اختلافات کو تمہیں بھولنا پڑے گا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اس پر آنا پڑے گا، تب تمہارے لیے بلندی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اس زمین پر
جس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا اور جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، کوئی وہ بیگانہ نہیں، آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے دعوت پیش کی تو اس چچا نے آگے بڑھ کر کے کہا، جبکہ سارے لوگ خاموش تھے، تبًا لکا ادعوتنا لہذا، محمد تیرا ستیہ ناس ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا تم نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی اس گستاخی اور بے ادبی کا جواب دیا سورہ مسد اتار کر کے، سورہ لہب اتار کر کے، جو 5 آیتوں والی سورت ہے۔ اس نے لمبی عمر پائی، 13 سال یہ رسول کی شان میں گستاخی کرتا رہا مکے کی زندگی میں، یہاں تک کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب بدر کی لڑائی پیش آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسا رعب طاری کر دیا اور اس کے اندر ایسی بزدلی بھر دی کہ یہ مارے ڈر کے اس لڑائی میں کافروں کے ساتھ نکل کر کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اپنے ساتھ اپنی جگہ پر دوسرے کو اپنے بدلے میں بھیجا۔ اور جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی، جس میں مکہ کے مشرکوں کو بڑی ذلت آمیز شکست اور ہار ہوئی، تو پھر اس کے 1 ہفتے بعد ابو لہب کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العالمین نے خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا، طاعون پلیگ کی بیماری میں۔ آج طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں، دنیا علاج و معالجہ میں بڑی ترقی کر چکی ہے، لیکن جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے دنیا، اتنے ہی خطرناک بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ دنیا کا کوئی کارٹونسٹ کارٹون بنا کر اگر رسول کی شان میں گستاخی کرے اور دنیا کی باطل طاقتیں اپنی حکومت کے زور اور طاقت و قوت پر ایسے بدقماش اور بد کردار اور گستاخ لوگوں کی پشت پناہی کرے، تو پھر وہ ایسے لوگ سن لیں کہ اللہ کے یہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ آج مغربی ممالک، یورپین کنٹریز بڑی بڑی بیماریوں سے جھوج رہے ہیں، طرح طرح کے وائرس، ایسے وائرس جو جانوروں میں پائے جاتے ہیں، وہ وائرس انسانوں میں منتقل ہو جانا، یہ کس بات کی پہچان ہے؟ جو اللہ ابو لہب کو طاعون کی بیماری سے ہلاک کر سکتا ہے، وہ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ان ملکوں میں اپنا ملک ہندوستان بھی ہے، اور ہندوستان کی حکمراں جماعت اور حکمراں پارٹی کو اس ناز اور گھمنڈ میں قطعاً نہیں رہنا چاہیے۔ اگر میری آواز، یہ کمزور آواز پہنچ رہی ہے تو وہ سن لیں کہ جس اللہ نے طاعون کے ذریعے ابو لہب کو ہلاک کیا تھا، میں حکمراں جماعت سے کہنا چاہوں گا کہ تمہاری ساری ترقی دھری کی دھری رہ جائے گی، تمہاری فوجیں اور سینا دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اگر تمہیں کسی وبال اور بیماری میں مبتلا کرنا چاہے اس گستاخی کی وجہ سے، جو گستاخی تمہارے ایک ممبر اور لیڈر نے اس ذات کے ساتھ کیا ہے، جس ذات کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین، ساری انسانیت کے لیے، ہر دور کے انسانیت کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تم پر بھی وبال آ سکتا ہے۔ صرف وہ ابو لہب کو ہلاک کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، ساری دنیا کو وہ جب چاہے جیسا چاہے الٹ پلٹ کر کے رکھ دے۔
बंदरों का वायरस इंसान में, सूअरों का वायरस इंसान में। कोरोना वायरस से अभी तक दुनिया जूझ रही है कि और वायरस आ गए, मोंकी पॉक्स। ये कहाँ से ये सब बीमारियाँ आती हैं? ये वही ज़ात है जिसने पहले ताउन और प्लेग की वबा को दुनिया में फैलाया था, दुनिया के कुछ हिस्सों में, और अबू लहब को इस बीमारी से मारा था। वो अबू लहब जिसने नबी की शान में बेअदबी और गुस्ताखी की थी। जानते हैं मरने के बाद उसके कई बेटे थे, बड़े मुस्टंडे, मक्के में बड़ा इसका रोग था, लेकिन उसके अपने बेटे भी लाश को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं हुए। बाप की लाश पड़ी रही, पड़े पड़े सड़ गई, बदबू फैल गई। फिर समाज में बीमारी फैलने का, बस्ती में बीमारी फैलने का डर हुआ तो बेटों ने दूर ही से मिट्टी और पत्थर बरसा करके छुपा दिया। ये जिल्लत की मौत हुई। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह का वादा है कि आपकी शान में गुस्ताखी करने वालों से बदला लेने के लिए हम काफ़ी हैं, लेकिन हम आपके उम्मती हैं। हम ऐसे लोगों की भरपूर मजम्मत करते हैं और ऐसे लोगों और हुक्मरान जमात से कहना चाहते हैं कि जिस ज़ात को अल्लाह ताला ने सबके लिए रसूल बनाया और सबके लिए मुहतरम बनाया और सबके लिए रहमत बना करके भेजा है, उस ज़ात की तालीमात को तुम पढ़ो। पढ़ने का ज़माना है। पढ़ो और देखो और मुताला करो और तुलने के साथ पढ़ो, कंपैरिजन करके पढ़ो। दुनिया के दूसरे मज़ाहिबों के रहनुमाओं की तारीख़ पढ़ो, सीरत पढ़ो, उनकी जीवनी और लाइफ को पढ़ो, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत और जीवनी और लाइफ को पढ़ो और तुलना करो। दुनिया का एक बड़ा ईसाई क्रिश्चियन स्कॉलर जिसने दुनिया की बड़ी अजीम और महान शख्सियात की सीरत और लाइफ पर खूब लिखा, और जब उसने नंबर एक का दर्जा देना चाहा कि नंबर 1 पर किसको रखा जाए, तो बावजूद है कि बड़ा मुतअस्सिब होने के और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुहम्मद रसूलुल्लाह से तअस्सुब रखने के बावजूद उसने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सीरत और आपकी जीवनी को नंबर 1 पे रखा कि दुनिया के लिए अगर आइडियल और नमूना बन सकती है किसी की सीरत और ज़िंदगी, तो वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार है। मेरे भाई और दोस्तों, हम मोहब्बत रसूल के नाम पर एक होते हैं, यकीनन एक हो जाते हैं। अभी मशरिक़ और मग़रिब के मुसलमान, तमाम मुस्लिम कंट्रीज सब मजम्मत कर रहे हैं। काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा व पैरवी में भी मुसलमान एक एकजुट हो जाते। जब तक हम आपकी सुन्नत की पैरवी में मुत्तहिद और एकजुट नहीं होंगे, उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करे, उनके दिलों को जोड़ दे और पूरी दुनिया के मुसलमानों को रसूल की सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अपने कलेमे को बुलंद फरमाए। और हम में जो परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी परेशानी से निजात दे। जो बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए और हम सब को बीमारियों से महफूज रखे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।